آ گئی تھی۔ اچھا، مکمل سمجھ میں آ گئی تھی بات؟ الحمد للہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا ہے۔ چلو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے آمین۔ بغیر دھڑک کے آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آتی ہو، اگر میں خدا نہ خاصا میری توجہ آپ کے طرف نہ ہو نا، تو جی آپ جی، آپ توجہ دلایا کریں، آپ نہیں توجہ نہیں دلایا۔ صحیح ہے، ہمیں پوچھنا چاہیے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ ہاں، استاد خود علم نہیں دیتا، استاد سے علم لیا جاتا ہے۔ جی جی بالکل استاد کو، جی جی بالکل ہاں، ایسے آپ جو پوچھیں گے تو استاد بتائے گا۔ اگر آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ساری چیز استاد بتاتا رہے، تو بعد اوقات استاد کے ذہن میں بات ہوتی ہے لیکن پھر بھی نکل جاتی ہے۔ جی جی، وہ پوائنٹ نہیں ہوتا کہ شاگردوں کو کون سا یاد ہے نہیں ہے۔ ہاں، تو اس لیے جو ہے نا آپ کیا کیے، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ پوچھ لیا کریں، اور جو ہے نا ضروری ہوتا ہے جو ایک شاگرد کے لیے۔ اصل میں عمران بھائی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، پھر ہم کوشچن لمیٹڈ کرتے ہیں بھی، چلو ٹائم اس طرح ہے، ٹائم ضائع نہ ہو۔ نہیں نہیں، یہ اس میں ٹائم ضائع نہیں ہوتا، یہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا، اس کو ہم ٹائم ضائع صحیح کرنا نہیں کہتے۔ بات سمجھ میں صحیح، آئی کہ نہیں؟ اس کو آپ نہیں بات صحیح ہے، باقی بھائیوں کو بھی سوال ہوتے ہیں پھر وہ نہیں نہیں، چلو۔ آپ یہ کہہ رہے دیکھیں، یہ جو ہم ٹائم صرف کر رہے ہیں نا علم دین سیکھنے کے لیے، جی قیامت جی والے دن ہمیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیوں کہ یہ تو ہم نے ٹائم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہم نے اللہ کے دین سیکھنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس، یہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ یا جی معشر جی بالکل۔ ہاں، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے نا تو اچھوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، جب برائی چاہتا ہے تو بروں کو اسے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جاتا ہے، جو اس ظالم کے پنجے ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم ترک کر دیں۔ بہرحال جی، اب یہاں پر جانے کیا ہے کہ یہ اس کا پس منظر تھا آیت کا، میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں کوئی رسول نہ آئے تھے ہیں؟ یقصون علیکم آیاتی، اب یہاں پر جو ہے نا یہ لم بھی لگے گا، یقصون ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ لم بھی لگنا، جانے کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کرتے تھے ہیں؟ تو اب اگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کیسے کہ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اب یہ جو رسل جو ہے نا یہ بن جائے گا یقصون سے موصوف، یقصون بن جائے گا صفت، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ صفت اور موصوف کے قواعد میں نے بتایا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جب فعل سے پہلے نکرہ آ جائے، جب فعل سے پہلے نکرہ آ جائے تو فعل موصوف بنتا ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ آگے جو فعل ہوتا ہے نا وہ صفت بنتا ہے۔ یہ کسی کو آپ میں سے یاد ہے کہ میں نے نشاندہی کرائی تھی؟ کسی کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے یاد تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو یاد تھا تو وہ ہینڈ ریس کیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نامیر کے اس میں کہ بھائی نامیر قریشی میں کہ اگر فعل سے پہلے نکرہ آ جائے، فعل سے پہلے نکرہ آ جائے تو وہ جو نکرہ ہے وہ موصوف بنتا ہے اور فعل صفت بنتا ہے۔ تو اب یہاں پر رسول یہ نکرہ ہے، جب قصون جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فعل ہے، تو اب دیکھو کہ درمیان میں منکم جو ہے نا منکم کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اب منکم نے آ کر جو ہے نا کیا ہے کہ کیا یہ رسول نے آ کر یہ بتا دیا کہ میں موصوف ہوں اور یقصون صفت ہے، تو اب اس کا معنی یوں بنے گا کہ اے جن اور انسان کے گروہ، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے، ایسے رسول کے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یاد رکھیے، یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی نے کیا ہے کہ نکرے کے بعد فعل آ جائے تو نکرہ موصوف بنتا ہے،
اور جملہ اس کی صفت بنتا ہے۔ جی اعجاز صاحب، آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو یہ جو بتایا تھا کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے بتایا تھا؟ اعجاز صاحب یا اینی جی باڈی حضرت، آپ صحیح؟ سوال کریں حضرت۔ میں نے یہ سوال، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تقریباً 15 سے 10-12 دن ہوں گے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اگر فعل سے پہلے نکرہ آ جائے تو وہ جو نکرہ ہے وہ موصوف بنتا ہے اور فعل اس کی صفت بنتا ہے۔ جی عمران بھائی بتایا تھا آپ نے۔ بتائیں۔ تو ابھی آپ جو نہیں کیا یہ یاد ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر ٹھیک ہے۔ رسول جو ہے یہ موصوف ہے، یا قصون جو ہے نا اس کی صفت ہے، یا قصون کیا بنے گی؟ اس کی صفت بنے گی۔ صفت۔ بلکہ اب اللہ تبارک و ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، ایسے رسول کے جو تم پر میری آیتوں کو تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب جی اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے تھے۔ یہ دن دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ قیامت والے دن۔ اور ٹھیک، قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا، کہیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی۔ وہ کیا کہیں گے؟ کہ ہم نے اپنی جانوں پر جو ہے نا کہے کہ گواہی دی۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں ڈال دیا۔ غرتهم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا نے اس کو کیا کر دیا؟ فریب میں ڈال دیا۔ شاہد علی انفسهم انهم كانوا کافرین، وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، یعنی اہل و غافل۔ ولکل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں۔ وما ربک بغافل مما یعملون، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریت قوم آخرین۔ یہاں پر یہ اگر ذہابہ یذہبو ثلاثی مجرد سے ہو، اگر یہ اگر ثلاثی مجرد سے ہو، ذہابہ کا معنی ہوتا ہے جاتا ہے یا جائے گا، ذہابہ کا معنی ہوتا ہے گیا، اور یذہب کا معنی ہوتا ہے جاتا ہے یا جائے گا۔ اگر یہ باب افعال سے آ جائے، اذہاب سے آ جائے، تو اس کا معنی ہو جائے معنی ہوتا ہے لے جانا۔ تو اب اذہابہ کا معنی بنے گا لے گیا، اور یذہب کا معنی بنے گا لے جاتا ہے یا لے جائے گا۔ سمجھ میں بات؟ یہ بات یاد رکھیے کہ جب ثلاثی مجرد کو باب افعال پر آپ لے جائیں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں خارج معنی نکلا، اب اس کو ہم باب افعال پر لے جائیں گے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا اخراج۔ اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا۔ دیکھو یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے کہ ذہبہ کا معنی ہوتا ہے ذہبن کا معنی ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، اور اذہاب کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ یہ یاد رکھیے، آگے چلتے ہیں جی۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ دیکھیں یہاں پر ہم لے جانے کا منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ یذہب ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اگر چاہے تو وہ چلا جائے۔ تو اب یہ میں نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے۔ یستخلف مطلب یہ کہ خلیفہ، من بعدکم تمہارے بعد خلیفہ بنا دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ جو پوری جتنی مخلوق ہے اس کو مٹا کر خدا نخواستہ کوئی دوسری مخلوق لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی لے آنے پر قادر ہے۔ من بعدکم تمہارے بعد ما یشاء جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریت قوم آخرین جیسے اس نے تمہیں دوسروں لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ جیسے نا اس سے پہلے تم اور تھے، یعنی تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد تھے، اب تم ہو، پھر اس کے بعد تمہارے اور جو ہے کہ اولاد رہیں گی، پھر اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو دیکھو کہ بھائی بظاہر تو خلیفے تو آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ساری جتنی مخلوق ہے اس کی جگہ جو ہے کہ دوسری مخلوق لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔
انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے۔ یہاں پر یہ جو آت ہے نا، آت یہ آتن، یہ مفعول ہے، یہ اسم فاعل ہے، آنے والی ہے۔ یہ جو لا ہے یہ تاکید کا لام ہے، ہمیشہ یاد رکھو یہ جو لام تاکید ہے نا، لام تاکید یہ مرفوع ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، اور لا کا معنی بنتا ہے ضرور، لام تاکید کا معنی بنتا ہے ضرور، یہ یاد رکھیے آپ۔ یہ لآت ہے، اس کو لات نہیں پڑھیں گے، کافی لوگ جو اس کو کیا پڑھتے ہیں، لات پڑھتے ہیں، تو لات پڑھنے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تو بت کا نام ہے، وہ پھر وہ بن جائے گا لآتن، لآتن، یہ آتن جو ہے اسم فاعل ہے، لام جو ہے نا یہ اسم لام یہ تاکید کا ہے اور اس کا معنی بنتا ہے ضرور۔ لام جہاں پر بھی آ جائے گا، لام تاکید جہاں پر بھی آ جائے گا اس کا معنی بنتا ہے ضرور۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ بھئی بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ما انتم نہیں عاجز کرنے والے، ما انتم نہیں عاجز کرنے والے تم، مطلب کیا ہے کہ اس کا با ماحول ترجمہ یہ بنے گا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کے آخرت کے گھر کا انجام کس کے لیے ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، مما ذرع من الحرث والانعام، کھیتی اور جو جانور پیدا کیے ہیں، یہ انعام یہ آ گئے۔ وہ اس دن پوچھ رہے تھے، جیسے سورہ انعام ہم نے شروع کیا تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت انعام سے کیا مراد ہے، تو وہ جو ہے نا میرے خیال میں شاید عطیف صاحب نے فرمایا تھا کہ بھئی آگے چل کر ہم یہ اس کا معنی پتہ چل جائے گا، تو ابھی صورت کو شروع ہونے دو۔ تو انعام کا معنی، انعام جو ہے نا یہ اس کی جمع ہے، اس کی ناعمتن کی جمع ہے، ناعمتن جانور کو کہتے ہیں، تو انعام جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جانور کی جمع ہے۔ اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، پھر وہ اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کہتے ہیں کتنا برا ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وکذالک زین لکثیر من المشرکین، اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں کذالک زین لکثیر من المشرکین، زین کا معنی ہوتا ہے مزین کرنا، تو مطلب کیا ہوگا کہ اس کا معنی یوں کریں گے کہ ہم، اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمد کر دکھایا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں، ٹھیک ہے جی۔ لیردوہم ولیلبسوا علیہم، اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا ما فعلوا تو ایسا نہ کرتے، فذرہم، تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو، ما یفترون کا معنی ہوتا ہے بہتان لگانا، بہتان ہے۔ وقالوا ھذہ انعام وحرث حجر، اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، لا یطعمھا، اسے وہی کھاتے، وہی کھائے جسے ہم چاہیں، الا من شاء، بزعمہم، اور یہ کچھ مویشی ایسے ہیں کہ جن کی پیٹھوں پر یعنی سواری کو حرام کر دیا ہے، حرمت ظہورھا وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یعملون، ان قریب وہ انہیں ان کے بہتان کا بدلہ دے گا۔ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام خالصہ، اور ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے، لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، ان یکم میتۃ فہو فی شرکاء،
کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں. سجزیہم وصفا انہ کانوا انہ علیم حکیم علیم، اور ان قریب اللہ ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں. اولاد صفم بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں. اس میں کافی 2-3 جگہ پر جو ہے نا کیا ہے کہ کچھ قواعد ہیں، میں نے ان کو جان بوجھ کر جو ہے نا کیا ہے کہ صرف اس لیے چھوڑا کہ تقریباً وہ 15 سے 20 منٹ ایک قاعدہ لینے والا تھا. لیکن چلو ایک آپ کے فائدے کے لیے میں ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. یاد رکھو کہ جو جی صحیح سفیان صاحب. حضرت آپ وہ قاعدہ ذکر کر دیے بعد میں میرے کو بھی ایک سوال ہے قرآن کی آیت کے تعلق سے. کون سی؟ یہ 131 آیت ہے، اس میں ان جو کیا ہے مخففہ بول رہے ہیں اس کو، تو اس کے کیا مراد ہے نہیں سمجھ میں آ رہا. 130 ذالک علم 131. 131 جی جی تھوڑا اوپر کیجیے بس. ذالک علم یکن. جی 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 اچھا یہ ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها، آگے تو تو یہ حضرت ان جو ہے مخففہ بول رہے ہیں، اور اس کے اندر کیا بول رہے ہیں مصنف من المسخلہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم. یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کسی شرح سے ایک پڑھ رہے سیکنڈ ہیں؟ حضرت میں فوٹو ڈال رہا ہوں آپ کو. اچھا اچھا اچھا. آپ اپنا قاعدہ بتائیے حضرت، یہ بات نہیں سنا دیے تو چل جاتا. ہاں وہ میں دیکھ لیتا ہوں اس کو. جی اچھا آپ یاد رکھیے کہ یہ جو فعل لازمی ہے نا، فعل لازمی، کہ اگر ہم نے اس کو متعدی بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ فعل لازمی، جو فعل لازمی ہے، فعل جی لازمی کو متعدی کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ فعل لازمی کو متعدی کس طرح کیا جا سکتا ہے. جس طرح دیکھو خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا. جب خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، یہ تو بن گیا لازمی، یہ بن گیا لازمی بن گیا نا. تو اب ہم اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ سمجھ میں آ گیا. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بھی. تو یہ دیکھو کہ بھئی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، سوری، کہ یہ جو کیا میں بات کر رہا تھا کہ فعل لازمی کو، ہاں فعل لازمی کو فعل متعدی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم فعل لازمی کو باب افعال پر لے جائیں گے. جس طرح دیکھو خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، یہ خرج یخرج سے. جب آپ خروج کو آپ لے جائیں گے باب افعال پر تو یہ بن جائے گا اخراج، اور اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا. خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا. اب یہ جو اخراج ہے یہ بن جائے گا فعل متعدی. یعنی خرج کا معنی ہوتا ہے نکلا وہ ایک آدمی، اخراج معنی نکالا اسے ایک آدمی نے. تو دیکھو جب نکالا اسے ایک آدمی نے تو یہ فعل متعدی بنا کہ نہیں بنا. اسی طریقے سے دیکھو داخلہ معنی داخل ہوا وہ ایک آدمی، جب ہم اس کو لے جائیں گے باب افعال پر تو یہ بن جائے گا ادخالہ. تو داخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل ہوا، ادخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل کیا اسے ایک آدمی نے. تو اب دیکھو کہ یہاں پر یہ ادخلہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیا بن گیا، یہ فعل متعدی بن گیا. جی اعجاز صاحب آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ جی حضرت. تو فعل لازمی کو فعل متعدی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ سیگے کو باب افعال میں ڈال دیں گے. ہاں باب افعال پر لے جائیں گے. لطیف نواز صاحب یہ قاعدہ بیان کیا گیا، آپ کو تھوڑا سمجھ میں آیا؟ نہیں وہ تو سب آپ بتائیں تو کلیئر ہے، وہ تو باب افعال پر لے جائیں گے، مگر ہے نا کیسا لے کے جائیں گے اس کو، کیا وزن کیا رہیں گا اس کا؟ اس کا باب، اس کا یعنی ذہابہ سے اذہبہ، یعنی الف شروع میں داخل کر دیں گے تو اذہبہ بن جائے گا.
अच्छा खराजा से अखराजा, दाखला से अदखाला। ठीक है, खुरूज बिल्कुल निकलना, बिल्कुल। खुरूज निकलना, अखरजा निकाला उसने। निकाला। खुरूज का माना होता है निकलना, और अगर बाब इफ़ाल पर ले जाएंगे तो ये इफ़ाल के वजन पर लाने के इखराज। जी इखराज का माना होता है निकालना, खुरूज का माना होता है निकलना। दाखला का माना दुखूल का माना होता है दाखिल करना। इदखाल का माना क्या होता है? दुखूल का माना होता है दाखिल होना, और दाखिल होना, इरसाल हाँ, करना। इदखाल का माना होगा दाखिल करना। देखो कितना बड़ा फर्क है। जी। अब ये असल में था, ये अन्न था, ये अन्न था, ये कहते हैं अन अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला। अन खफ़फ़ा, अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला, यानी अन को मुखफ़फ़ किया गया है। क्यों भाई मुखफ़फ़ किया गया है? कहते हैं इसलिए कि देखो अन्न लम, अब ये जो लम जो है ना, क्या है कि लम से पहले क्या आ जाएगा, क्या आ गया है? लम के बाद आ गया लाम, और लाम हुरूफ यरमलून में से है। तो हुरूफ यरमलून से पहले अगर नून आ जाए तो हुरूफ यरमलून को उस हुरूफ यरमलून को क्या किया जाता है? उस नून को हुरूफ यरमलून की जिन्स करके जिन्स को जिन्स में इदगाम किया जाता है। यानी अब हमने क्या किया कि अन्न में दो नून थे, एक नून को हमने लाम किया, तो लाम को लाम में इदगाम किया तो ये अल्लम बन गया। यानी असल में ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है। जी, ये अन्न है असल में। जी कुछ समझ में आ रहा है सबको, रज़वान साहब या एजाज साहब? हाँ बिल्कुल आ रहा है हजरत, सर, ठीक। ये तो अलहमद। आ रहा है, ठीक। थोड़ा थोड़ा तो आ रहा ही रहा है। हाँ, इसमें जो है ना क्या है कि इसकी जो ज़मीर है ना, जो इसम है ना, वो इसमें मुक़द्दर है। असल में यूँ था, ज़ालिका अन्नहु लम यकुन रब्बुका, समझ में आई बात है? लम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा। तो अब इसका माना क्या बनेगा? इसमें माना ये बनेगा, ये इसलिए कि ये यानी वो इन हु जो है ना, यानी ये हु से मुराद वो चीज़ है कि ये तुम्हारे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम ये किसकी माना कर रहे हैं? हम ये माना जो है ना उसकी कर रहे हैं, किसकी? कि जो हु ज़मीर यहाँ पर नहीं लिखी गई उसका माना हो रहा है ये। नहीं समझ में आई बात? ठीक। हाँ देखो ना, अभी यहाँ पर जो है ना क्या है कि अन्नहु था, असल में अन्नहु लम यकुन रब्बुका, ये असल में इबारत यूँ बनेगी। चले जी आगे। ठीक। हजरत ये थोड़ा मुश्किल कायदा तो है ज़रूर, शायद किसी को समझ में ना आया हो। रिकॉर्डिंग सुन ले सकते हैं हजरत, नहीं समझ में आया तो। हाँ ठीक हो गया। मेरे यहाँ थोड़ा नेट का मसला बन रहा है, दुआ करो कि अल्लाह करे ना बन जाए। ये थोड़ा बन गया था, अभी अभी आ गया दोबारा। ये आयत ये कौन सी है जी? मेरे ख्याल में कि 653 है ना? जी 653। हाँ हाँ, ये पूरा हुआ था। बाब देने क्या है कि फदरुल आज़ान व इजाबतुल मुअज्जिन, कि भाई अजान की फजीलत के बयान में, अजान की क्या है फजीलत के बयान में, और मुअज्जिन के जवाब देने के फजीलत के बयान में कि भाई मुअज्जिन के जो है ना, मुअज्जिन का जवाब देना। अब देखो इजाबत, ये भी बाब इफ़आल है। इजाबत क्या है? ये भी बाब इफ़आल है। इफ़आल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जी? जी। हाँ, अब जो है ना क्या है कि हमारी शरीफ शुरू करते हैं। एक मिनट ज़रा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अल मुअज़्ज़िनून अतवलुन नास आनाक़न यौमल क़ियामह। सुब्हानअल्लाह। रिवायत है सुभान अल्लाह। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। अब फरमा रहे थे कि जो मुअज्जिन है ना, जो आज़ान देने वाले हैं, उनकी जो गर्दनें हैं वो क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा लंबी होंगी। अब ये जो अतवल है ना, अतवल जो है ये फ़ेल
یہ اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل کا معنی کیا کرتے ہیں ہم کہ ضارب کا معنی کیا ہوتا ہے مارنے والا, تو اضرب کا معنی کیا بنے گا سب سے زیادہ مارنے والا. ماننے والا. سمجھ میں بات. تو اطول کا معنی کیا ہو جائے گا سب سے زیادہ لمبی, یعنی مؤذنوں کی جو گردنیں ہیں وہ باقی سب آدمیوں سے لمبی ہوگی. سارے آدمی ٹھیک. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله صراط وله طراط وله طراط حتى لا يسمع التعظيم فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا صبب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التسريب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يذل الرجل لا يدري كم صلى. اب یہاں پر یہ شیطان کے ہیلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان دی جاتی ہے اذا نودی للصلاۃ, جب جو ہے نا کیا ہے کہ اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا بھاگ جاتا ہے. مطلب یہ کہ گیس جو ہے کیا نکالتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ اذان کی آواز سنتا ہے نا وہ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے کہ اس کو خود اپنی جو ہے نا کیا ہے کہ جان پر کنٹرول نہیں رہتا, یہاں تک کہ اس سے جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے گوز نکل جاتا ہے. اس کو زیادہ میں وضاحت نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہوں گے. یعنی وہ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ پر چلا جاؤں کہ جہاں پر اذان نہ سنی جائے. تو اب دیکھو کہ جو لوگ اذان نہیں سنتے در حقیقت وہ ان کے درمیان وہ کیا ہوتے ہیں کہ شیطان نے ان کو پکا کیا ہوتا ہے. اچھا پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے, حتیٰ کہ جب نماز کی تصویب کہی جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, اب یہ تصویب کیا چیز ہے؟ تصویب اقامت نہیں. تصویب یہ ہے پہلے زمانے میں جو ہوتی تھی کہ بعض اوقات جو ہے وہ اذان کے بعد مختلف ادوار میں کیا کیا جاتا تھا کہ لوگوں کو ٹائمنگ کی یاد دلانے کے لیے کچھ کلمات ادا کیے جاتے تھے. اس کو تصویب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں بالکل بالکل. ہاں بعد نے تصویب سے مراد اقامت بھی مراد لی ہے. سمجھ میں بات, بعد نے تصویب سے اقامت بھی مراد لیا ہے. لیکن میں نے پڑھا تھا فتاوی شامی میں پڑھا تھا میں نے فتاوی شامی میں اس بزرگ نے تصویب سے مراد جو ہے وہ یہ لیا تھا کہ جب اسلام کا غلبہ نہیں تھا نا تو اس دور میں اذان کے بعد وحدانیت کو بیان کیا جاتا تھا, یعنی اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا جاتا تھا. اذان جیسے ہوئی, اذان کے بعد پھر کیا کرتے تھے تقریباً 5 منٹ 6 منٹ, تو وہ پھر اس لیے بیان کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن اذان سنی اور کوئی کام میں مصروف ہے وہ پھر جو ہے کام وغیرہ کو چھوڑ کے آ جائے. تو اسی طریقے سے جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ ایسی اعجاز بھائی کا مائک کھلا ہے وہ. ہاں برابر آگے چلتے ہیں. تو بھئی یہ تصویب جو ہے نا بعد نے اقامت بھی مراد لیے, اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے تصویب سے مراد یہ لیا کہ جب اسلام کا غلبہ نہیں تھا تو اس وقت جو ہے نا اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا تھا. جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیوں کیا جاتا تھا؟ صرف اس لیے بیان کیا جاتا تھا تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پر اسلام کا روب پڑے اور وہ اسلام سے مرعوب ہوئیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چلتا تھا. تو آج کل کے دور میں ہمارے اساتذہ نے یہ فرمایا کہ اذان جب ہو جاتی ہے تو پھر بعض جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان کے بعد اذان اور نماز کے درمیان میں 10 منٹ پہلے صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے. 10 منٹ پہلے کیا ہے صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے. وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے کہ اب 10 منٹ رہ گئے ہیں. یعنی پہلے اذان ہوئی, اذان کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تصویب کہی جاتی تھی. تو بہرحال تو جو بھی ہو مطلب یہ کہ نماز کا اعلان کیا جائے
تو وہ شیطان کو برا لگتا ہے. بس بات یہ ہے، چاہے وہ اذان کی صورت میں کیا جائے، تصویر کی صورت میں کیا جائے، تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو یہ بہت ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بھاگ جاتا ہے جب تک کہتے تصویر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے پھر آ جاتا ہے حتیٰ یختورا، یا حتیٰ یخترا، یہاں تک کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ آدمی کے ذہن میں، آدمی کے دل میں، یخترا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں کھٹ کے. خاطر یختر کے یختر کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کھٹکنا. حتیٰ یختر بین المرء و نفسہ، جہاں تک کہ اس آدمی اور اس کے دل میں جو ہے نا کیا خیالات پیدا کرتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے یقول اذکر، اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں بات یاد رکھنا. یہ چیزیں جب جا رہے ہو تو اگر وہ کاروباری آدمی ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے. مسجد کے دروازے میں جیسے وہ جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو فلاں کو یاد رکھنا، اس فلاں چیز کو یاد رکھنا. اب وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈال رہا ہوتا ہے. اچھا، لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم یصلی، کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اسے یاد نہ تھی نا، وہ اس کو دلا دیتا ہے. یہاں تک کہ آدمی نہیں جانتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی. آدمی جو ہے نا کیا ہے کہ پھر نہیں جانتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ مسجد میں جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو دنیا کے خیالات سے اس کو آزاد نہیں جانے دیتا. اس کے ذہن میں ایک ایسی اہم باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، فلاں چیز ہے تمہارے بارے میں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو وہ چیزیں دنیاوی یاد رہیں. اور جب دنیاوی چیزیں یاد رہیں گی وہ نماز تو پڑھے گا لیکن حاضر دماغی سے نہیں پڑھے گا. اور جب حاضر دماغی سے نہیں پڑھے گا تو پھر اس کو بھول جائے گا. جی سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آج؟ جی مزید اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو. جی آگے چلتے ہیں. جی وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شاهد له يوم القیامہ. روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی انتہائی آواز کو کوئی جن اور انسان اور دوسری چیزیں نہیں سنتی مگر قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گی. مگر یہ کہ جو دوسری چیزیں جو ہے نا، یہ کیا ہوا یہاں پر آ گیا اللہ نے آ کر جو لا کو اس کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. اس کا معنی کیا بنے گا کہ بھائی جن اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اذان کی آواز سنتی ہیں وہ قیامت والے دن گواہی دیں گی. جی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ بالکل بالکل. ہاں 56 یہ تک بالکل تطبیق فرق کر دیتا ہے اللہ آنے سے، یہ پتہ چل جاتا. جی رضوان صاحب آپ بتائیے. جی سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا جی، مسئلہ نمبر 21 رضوان صاحب اور جو ہے نا کیا ہے کہ اب آج حسن رضا کو ہم تکلیف دیں گے. حسن رضا آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں. وہ بالکل ہی جو ہے نا کیا ہے کہ میرے ہاں چھپے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ 3-4 ہاں اب ظاہر ہو گئے. جی حسن رضا. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. ارے حضرت صاحب سن رہا تھا آپ نے وہ بولا نا، اس پہ میں وہ تھوڑا سا دیکھ رہا تھا. اس کو کیا بولا تھا آپ نے؟ فعل متعدی اور فعل لازم کو دیکھ رہا تھا، ریوائز کر رہا تھا میں. اچھا جی حضرت مسئلہ نمبر 21. ہاں جی ٹھیک ہے پڑھتا ہوں میں. کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا. پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے. جی آگے. مسئلہ نمبر 22. دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑے یا بدن میں لگا ہے تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 23. جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی، برتن، جوتا وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے. یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں. تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی.
उसे हर मर्तबा के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं। यूं ही जो कपड़ा अपनी नाज़की हज़रत नाज़की हैं जी, ये जो कपड़ा ये यूं ही जो कपड़ा अपनी नाज़की के सबक नाजुकी नाजुकी जी जी बिल्कुल नाजुकी के सबक निचोड़ने के काबिल नहीं, उसे भी यूं ही पाक किया जाए। अगर ऐसी चीज हो कि उसमें नजासत जज्ब न हुई, जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाली चिकना बर्तन या लोहे या तांबे पीतल वगैरह धातु की चीज़ें, तो इसे फ़कत 3 बार धो लेना काफ़ी है। उसकी भी ज़रूरत नहीं कि उसे इतनी देर तक छोड़ दे कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाए। मसला नंबर 25, नापाक बर्तन को मिट्टी से मांज लेना बेहतर है। मसला नंबर 26, पकाया हुआ चमड़ा नापाक हो गया तो अगर उसे निचोड़ सकते हैं तो निचोड़े, वरना 3 मरतबा धोएं और हर मरतबा अपनी इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना मौकूफ हो जाए। मसला नंबर 27, दरी या टाप या कोई नापाक कपड़ा बहते पानी में रात भर पड़ा रहने दे, पाक हो जाएगा। और असल ये है कि जितनी देर में ये ज़न्न गालिब हो जाए कि पानी नजासत को बहा ले गया, पाक हो गया, कि बहते पानी से पाक करने में निचोड़ना शर्त नहीं। मसला नंबर 28, हजरत थोड़ा सा ऊपर, कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और ये याद नहीं कि वो कौन सी जगह है, तो बेहतर यही है कि पूरा ही धो डाले। तो हजरत फिर तो कपड़ा वो अगर पहना हो तो निकालना पड़ेगा ना। जाहिर बात है। जी जी ठीक है। यानी जब बिल्कुल ना मालूम हो कि किस हिस्सा में नापाकी लगी है, और अगर मालूम है कि मसलन आस्तीन या कली नजस हो गई, मगर ये नहीं मालूम कि आस्तीन या कली का कौन सा हिस्सा है, तो आस्तीन या कली का धोना ही पूरे कपड़े का धोना है। और अगर अंदाज से सोचकर उसका कोई हिस्सा धो ले, जब भी पाक हो जाएगा। और जो बिला सोचे हुए कोई टुकड़ा धो लिया, जब भी पाक है, मगर उस सूरत में अगर चंद नमाजें पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि नजस हिस्सा नहीं धोया गया, तो फिर धोए और नमाजों का इयादा करे। और जो सोच कर धो लिया था और बाद को गलती मालूम हुई तो अब धो ले और नमाजों की इयादा की हाजत नहीं। ये मसला नंबर 29 ये ज़रूरी नहीं कि एकदम तीनों बार धोए, बल्कि अगर मुख्तलिफ वक्तों बल्कि मुख्तलिफ दिनों में ये तादाद पूरी की, जब भी पाक हो जाएगा। मसला नंबर 30, लोहे की चीज़ जैसे छुरी, चाकू, तलवार वगैरह जिसमें न जंग हो न नक्श हो, निगार नजस हो जाए, तो अच्छी तरह पोंछ डालने से पाक हो जाएगी। और इस सूरत में नजासत के दिलदार या दिलदार नहीं होता, दलदार, दलदार, हाँ ये दाल पे वो, हाँ फता है, ठीक, दलदार या पतली होने में कुछ फर्क नहीं। यूं ही चांदी, सोने, पीतल, गिल्लट और हर किस्म की धात की चीज़ें पोंछने से पाक हो जाती है, बशर्ते कि नक्शी न हो। और अगर नक्शी हो या लोहे में जंग हो तो धोना ज़रूरी है, पोंछने से पाक न हुआ। हजरत मसला नंबर ये जो 29 है, ये ज़रूरी नहीं कि एकदम तीनों बार धोए, बल्कि अगर मुख्तलिफ वक्तों बल्कि मुख्तलिफ दिनों, यानी एक बार आज धोया, एक बार कल धोया, एक बार परसों धोया, तो पाक हो जाएगा हजरत। हाँ, ये असल में कालीन होते हैं ना, कालीन जो अच्छा है उसका मसला है, ठीक। हाँ, कालीनों को एक बार नहीं धोया जा सकता ना, तो तीनों बार एक मरतबा नहीं धोया जा सकता। क्या आपने कालीन को एक मरतबा धोया, फिर क्या होता है, उसको लटका दिया जाता है, जहाँ तक के कहते हैं कि उसके पानी का सारा मतलब पानी उसमें से बहे नहीं, फिर उसको दूसरी मरतबा धोना है, फिर उसको तीसरी मरतबा धोना है, फिर कालीन पाक होता है।
یہ جاتا ہمارے گھروں میں جو قالین ہوتے ہیں یا چٹائی ہوتے ہیں تو اس میں اگر حضرت نجاست لگ گیا تو اس کو دھونا ہی ہے، صرف اتنا ہی دھونا ہے یا پورے قالین یا چٹائی کو دھونا ہے؟ نہیں، جو جہاں پر اگر نجاست لگی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پر نجاست لگی ہے تو آپ اس کو دھو لیں. اچھا یہی حال پھر حضرت وہ بلینکٹ کا بھی ہو جائے گا، کمبل کا بھی، کیونکہ کمبل تو جاڑے میں روز دھو نہیں سکتے نا. جی 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 اس کا بھی یہ حال ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر وہ جو نجاست کا پانی جو ہے وہ آپ نے جو دھویا، بعض اوقات یوں کیا جاتا ہے نیچے نا اس کے وہ ہم تو تغاری بولتے ہیں، آپ پتہ نہیں کڑھائی بولتے ہیں، کہ نیچے جو ہے نا بعض کیا اوقات حضرت؟ کڑھائی نہیں ہوتی، کڑھائی جس میں سیمنٹ وغیرہ ڈال کر وہ ساری کرتے ہیں جو اچھا تعمیرات. اچھا وہ ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، جو کام، ہاں جی اس کو سول کام میں آتا ہے وہ کڑھائی. اس کو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. وہی بولتے ہیں حضرت، کڑھائی بولتے ہیں. ہاں تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ مسجد کا جو ہے نا وہ چٹائیاں تھی وہ پاک کر رہا تھا. اب ہوا یوں کہ اس نے جیسے ہی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا صاف کیا تو وہ وہی پانی دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ صفوں پر گر گیا. پہلے اس نے دھونا تھا تھوڑا، اب جو ہے نا کیا ہے کہ پوری صف جو ہے نا اس کو دھونی پڑ گئی. میں نے کہا ایسے بہتر تھا کہ پوری صف دھو لیتا تو، کہ یہاں پر تو جو ہے نا کیا ہے اتنا گزارا کر رہا ہے تو گزارا نہیں کیا جائے. پاکی کے معاملے میں گزارا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس میں صدق کے دل سے کام لینا چاہیے. جی آگے ہم چلتے ہیں. اب تو کون سی کتاب ہے ہماری؟ جی شرح میں کامل ہے. جی حضرت. جی مضارع کو جزم اور رفع کا جواز. یہ میرے خیال میں لطیف نواز صاحب ہی پڑھیں تو ان کو آج سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے. جی لطیف نواز صاحب. لطیف نواز صاحب ہمیں سن رہے ہیں؟ السلام علیکم. فعل مضارع کو جزم و رفع کا جواز. ہاں سوال: فعل مضارع کو رفع اور جزم کا جواز کی صورت میں ہے. جواب: جب ہاں دوسرا فعل مضارع ہو اور پہلا فعل مضارع نہ ہو تو فعل مضارع کو جزم اور رفع دینا دونوں طرح جائز ہے. مثلا ازما کتبت اکتب، ازما کتبتا اکتبو، ہاں جو تو لکھے گا میں بھی لکھوں گا. جی سوال: اسماء جازمہ کی تقسیم کیا ہے؟ جواب: اسماء جازمہ چار طرح کے ہیں. من اور ایو ذوی العقول کے لیے، ما اور از ما غیر ذوی العقول کے لیے، متا اور مہما زما کے لیے. تین اینما انا اور حیثما مکان کے لیے. ہاں جی. سوال: اسماء جازمہ ذکر کرے. اسماء جازمہ مندرجہ ذیل ہیں: من، ایو، ما، از ما، متا، مہما، اینما، انا، حیثما. جی بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، یہ نو شامل ہو گیا. ہاں جی آگے ہم چلتے ہیں صرف بطرال پر. جی یہ میرے خیال میں رضوان بھائی پڑھیں گے آج. جی حضور. مضارع معروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضرب، تضرب، اضرب، یضربو تضربو اضربو تضربو. جی جی یضربو تضربو اضربو نضربو کو ضربہ سے بنایا. حروف تین الف عطین، حروف عطین اس کو کہتے ہیں، حروف عطین. حروف عطین الف تا یا نون میں سے ایک حرف مفتوح ضربہ کے شروع میں لائیں. فا کلمے کو ساکن کیا، آخر کے ماقبل کو کسرہ دیا اور آخر میں ضمہ اعرابی لائے. یضربو تضربو اضربو نضربو ہو گیا. جی یعنی آ گیا. حروف آتین شروع میں جی جی حروف آتین شروع میں لائیں گے، وہ بھی مفتوح لائیں گے. ہاں جی امیر محمد صاحب، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی فعل مضارع بنانے کا طریقہ؟ تو پھر ہم رضوان بھائی کو آگے اجازت دیں. میرے خیال میں ان کے سگنل کا مسئلہ ہے. جی پڑھیے آگے رضوان بھائی. جی یضربان، یضربانی اور
तजरिबानी, यहाँ फे हो गया है वो तजरिबानी को यजरिबू और तजरिबू से बनाया। अलिफ ज़मीर बारिज मरफू, बारिज मरफू मतसिल अलामत तस्निया व ज़मीर फ़ाइल आखिर में लाए और माक़ब्ल को फ़तह दिया। अलिफ के बाद नून मकसूरा उस दम्मा की जगह लाए जो वाहिद के सेगे में था। यदरिबानी और तजरिबानी हो गया। अब यहाँ पर ये जो अलिफ है ना, ये जो नून है ना, ये नून है उस ज़म्मे के वक्त जो वाहिद में था। यदरिबु में जो है ना ज़म्मा, यदरिबु में जो ज़म्मा है वो ज़म्मा जो है तो उसकी जगह हम ले आए नून। एतराज़ ये होता है कि भाई आपने यहाँ पर ज़म्मा क्यों नहीं दिया? कहते हैं कि जब हमने अलिफ दे दिया तो अब तो हम ज़म्मा तो दे सकते नहीं हैं। अगर हम ज़म्मा देंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा भाई? वो तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो मैंने कहा फिर हमने जो है ना ये नून चूँकि तस्निया का होता है, तस्निया के आखिर नून होता है, इस वजह से हमने नून को लाया ताकि जो है ना ये बात बराबर हो जाए। अगर हम जो है ना क्या है कि सिर्फ यदरिबु ज़म्मा लाते तो फिर मामला गड़बड़ रहता, फिर जो है ना समझ में बात नहीं आती। जी कुछ समझ में आया जी? हाँ आगे चलिए। यदरिबानी और नहीं, ये असल में यदरिबूना और तदरिबूना है। जी वही यदरिबूना और तदरिबूना को यदरिबू और तदरिबू से बनाया। वाव ज़मीर बारिज मरफू मतसिल अलामत जमा मुज़क्कर व ज़मीर फ़ाइल आखिर में लाए और माक़ब्ल को दम्मा दिया। इसके बाद नून मफ्तूहा दम्मा एराबी की जगह ले आए। यदरिबूना और तदरिबूना हो गया। हाँ तो अब नून मफ्तू किसके एवज में है? दम्मा एराबी के एवज में जो वाहिद में था। जी हाँ आगे यदरिबना, यदरिबना को तदरिब से बनाया। हाँ तदरिब माने कौन? तदरिबो से बनाया। तदरिबो जो वाहिद मुअन्नस गायब चलेगा। ये तदरिबू से बनाया। ताक को हज़फ करके उस जगह याए असलिया को वापस लाए। वाहिद मुज़क्कर गायब की अलामत मुज़ारे या को पाए असलिया कहा गया है। या असलिया, पाए नहीं, या असलिया। या असलिया, इसमें वो किताबत में गड़बड़ी है सर। हाँ, या असलिया कहा गया है। नून ज़मीर बारिज मरफू मुतसिल अलामत जमा व ज़मीर फ़ाइल उसके आखिर में ले आए और माक़बल को साकिन कर दिया। यदरिबना हो गया। ये बस काफ़ी है जी। आगे कौन सी किताब है जी? आगे है फैज़ुल अदब। फैज़ुल अदब जी, ये यहाँ से हमने पढ़ना था। मुब्तदा की तरकीब हमने कर ली थी। मुब्तदा की तरकीब कर ली थी ना हमने। जी अच्छा अब जो है ना क्या है कि हमने तरकीब करनी है। मेरे ख्याल में ये तो हमने कर ली थी, मैंने जो उस दिन आपको बताया था। अब ये हम इसकी तरकीब करेंगे। क़रअ वलदाने सईदाने, क़रअ वलदाने सईदाने। तो ये जो पहला जो पिछला जो हमारा सबक नंबर 10 गुजरा उसमें फेल वाहिद था। इसमें फेल क्या था? वाहिद था। अब यहाँ पर जो है ना क्या है कि ये फेल क्या है? ये फेल तस्निया है। ये समझ में आ सॉरी फाइल तस्निया है। नजर आ रहा है आपको? जी हज़रत। हाँ क़रअ वलदाने सईदाने, क़रअ वलदाने सईदाने। तो अब क़रअ वलदाने सईदाने, तो अब ये बताइए देखो कि यहाँ पर क़रअ सीगा वाहिद मुज़क्कर है और वलदाने सईदाने ये दोनों तस्निया हैं। तो होना तो ये चाहिए कि क़रअ भी तस्निया आना चाहिए, क्योंकि आगे फाइल में तस्निया आ रहा है। अच्छा थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। अच्छा जी हजरत दिख नहीं रहा है हजरत, वही मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। सुफियान ये भाई बोले जी हजरत वो ठीक है। सुफियान साहब को पता नहीं कहाँ नजर आ गया। हाँ सुफियान भाई तीसरी आंख से देख रहे हो ना? हाँ अब नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है हजरत। अच्छा तो मेरी अभी बात कहाँ ऊपर करना होगा,
ऊपर बिल्कुल करना सही है होगा। वो, बिल्कुल सही है बिल्कुल। ठीक। एक मिनट जरा मेरे चलिए। ख्याल है, 1 मिनट। क़रअ सुफियान साहब वलदान किताब के सईदान सुफियान भाई आप तर्जमल सबको आलिम कंफ्यूज कर किताब रहे के हैं साथ यार। साथ वन्नबी मैं स्क्रीन भी बार चेक कर लिया करो सुफियान मैं भाई। मैं बार यज़हबुल बार देख रहा मुस्लिमून था भाई, मिल ही अस्सालिहून नहीं रहा था। यक़रअू ज़ैदुनिल गनी गबिय्यु जलसतिल मरअतानि आक़िलतानि यस्मዑ वलदुन ज़हीम जलस सबियुन सगीर। सुफियान साहब बिरयानी खत्म नहीं हुई क्या? बिरयानी नहीं मैं खाना खाया ही थी, भूख लग रही है असल में। खत्म नहीं हुई तो हम चले जाते हैं साथ। और गोश्त का महक आ रहा है मगर बिल्कुल। असल में ये पढ़ लिया था मैं, तो मेरे को याद था। हजरत ने बोला समझ में आ रहा ना, बोलता मैं हामी भर दिया। इसको भी पेज दिख रही नहीं था। पूरे सुफियान को कहाँ से दिखा? वही मैं सोच रहा सुफियान साहब प्लेट में देख रहे हैं क्या, वहां भी लिखा हुआ है क्या? हजरत साहब ये आप क्या जो है ना क्या लिख रहे हैं, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। बिरयानी आपको आपको तो पता है कि जो मौलवी साहब होते हैं वो क्या होते हैं। मौलवी साहब जब जब उनका पेट भरा हुआ हो ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी ये हजरत बिस्मिल्लाह करते। हाँ, मैं अब ये कर रहा था कि चलो एक लतीफ़ा भी आपको बता देता हूँ कि भाई वो जो बताइए। जो मौलवी साहब होते हैं ना, जब ज्यादा उन्होंने जब वो बिल्कुल उनका पेट भरा हुआ हो ना, फिर भी वो इतना खाते हैं कि जितनी की भूखी भैंस। समझ आई बात कि नहीं? हजरत लेकिन खाना तो दूसरे का होता है, बदन तो अपना ही होता है ना, इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये कहावत जो आप जो कह रहे हैं कि भाई खाना दूसरे का है पेट अपना है, ये असल में हैदराबाद और सक्खर की ज़बान है। तो ये इंडिया से भी तकरीबन मिलता जुलता है। मेरे ख्याल में कि इंडिया के काफ़ी हैं ऐसे दोस्त हैं कि मेरे जिनके रिश्तेदार, और सॉरी हैदराबाद के काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनके इंडिया में रिश्तेदार रहते हैं काफ़ी तकरीबन। अभी हैदराबाद का हूँ। आप हैदराबाद पाकिस्तान के? अरे आप इंडिया वाले हैदराबाद है भाई इंडिया वाला हैदराबाद का हो, और पाकिस्तान वाला हैदराबाद की भी दोस्त है मेरे। आज पक्का वेज बिरयानी खा रहे हैं यार। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल था रिजवान भाई को, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये सवाल है कि करआ वालदान सईदान, यहाँ पर ये जो है वालदान सईदान ये है तस्निया, और करआ ये है वाहिद मुज़क्कर। तो अब होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर फेल भी तस्निया आ जाता ताकि मुताबिकत हो जाती। लतीफ़ नवाज साहब आप तवज्जो कीजिएगा। जी करा फेल वाहिद है ना? जी वाहिद है, वाहिद। वालदान सईदान क्या है? तस्निया है। तस्निया है। तो फेल को क्या होना चाहिए? नहीं तस्निया होना कैसा आएगा? तस्निया होना चाहिए ताकि मुताबिकत हो जाए। बिल्कुल जी रिजवान साहब आप जी क्या हजरत। कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस बार? इसलिए यहाँ पे जो है वाहिद आया है क्योंकि क़रआ में फेल मुस्ततिर होता है और फेल फाइल, और फाइल यहाँ पे हाजिर है, तो इसलिए इसको वाहिद लाया गया है। आपने अच्छे तरीके से बयान नहीं किया, कुछ समझ तो आप गए हैं लेकिन आपने बयान नहीं किया। करआ में जो है ना कोई फाइल नहीं है, करआ में कोई फाइल नहीं है, करआ में कोई फाइल नहीं है। हाँ जी जी मोहम्मद आबिद साहब बताइए आप, तो मैं आगे चलूँ फिर आप पूछिए क्या पूछते हैं।
جی حضرت، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے جانا تھا کہیں، تو اس لیے میں نے کہہ رہا تھا، ٹھیک ٹھیک ہے آپ تو ایک اچھا کام سے تو اس لیے۔ اب آپ میری بات سنیے ذرا، ہم پچھلے سبق میں چلتے ہیں۔ یہ ہے آمن الناس راکب زید سامع الولد نصرت بنت آمنت لن يركب خالد، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں پر ٹھیک ہے، آپ یہ کہ جب بھی فعل کا فاعل اس میں ظاہر آ جائے، جب بھی فعل کا فاعل کیا آ جائے، اس میں ظاہر آ جائے۔ آ جائے۔ اب چاہے اس میں ظاہر واحد ہو تب بھی فعل واحد آئے گا، اگر اس میں ظاہر تثنیہ ہو تب بھی فعل واحد آئے گا، اگر اس میں فاعل جمع ہو تب بھی فعل واحد آئے گا۔ جی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، بات؟ اس میں ظاہر کے کیس میں ہاں، اسم ظاہر جب فاعل ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لاتے ہیں۔ حسن رضا بھائی، جو میں نے یہ بات کی آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ حضرت سمجھ میں آ رہا ہے، آپ ریپیٹ کر دیں ایک بار بس۔ ہاں، میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر آ جائے، اب چاہے اس میں ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تثنیہ میں نہیں کہوں گا، مثنیٰ ہو، ٹھیک ہے نا، مثنیٰ ہو، تثنیہ تو جو ہے فعل وہ بن جاتا ہے، فعل بن جاتا ہے۔ اگر فعل کا فاعل واحد اس میں ظاہر ہو، چاہے وہ مفرد ہو یا واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، تو ہر حال میں فعل کو واحد لاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فعل آپ نے واحد لایا، جب فاعل آپ کا تثنیہ ہے تو آپ فاعل کو بھی تثنیہ لائیں تاکہ دونوں میں مطابقت ہو جائے۔ آپ فعل کو واحد لا رہے ہیں، کنفیوژن بڑھ رہی ہے تو کنفیوژن کو آپ کم کریں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو کہ اگر ہم فعل کو تثنیہ لاتے ہیں تو جب ہم نے کہا نا قرأ، ہم نے اس کو کیا قرأ، جب ہم نے قرأ کہا تو اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ ضمیر کیا بن جائے گا؟ اس پہ فاعل۔ ہاں، تو اب والدان سعیدان کا ضرورت بھی نہیں ہے، والدان سعیدان کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں، فاعل تو ہمیں مل گیا۔ تو جب ہمیں فاعل مل گیا تو اب یہ بتاؤ کہ جب والدان سعیدان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو ہم لا بھی نہیں سکتے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے فعل کو واحد لایا جاتا ہے۔ فعل کو جمع لائیں گے تو ضمیر اس میں فاعل ہوگی، آگے جو اس میں ظاہر ہے اس کے لانے کا ذکر ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت نہیں پڑی۔ ابھی میرے خیال میں رضوان صاحب آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پہلے آپ نے جو بات بتائی تھی وہ آپ نے بالکل بتائی تھی، لیکن یہ کہ وہ آپ کما حق کو نہیں بتا پا رہے تھے، 100% نہیں بتا پا رہے تھے۔ حضرت پھر یہی تو فرق ہے ہمارے آپ میں، تبھی تو آپ پڑھا رہے ہیں ہم کو۔ ہیں جی، یہی تو فرق ہے حضرت، تبھی تو آپ ہمارے استاد ہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی دعائیں چاہیے صرف، آپ میرے بھائی ہیں، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ مجھے بھائی سمجھ کر آپ مجھ سے مسئلہ پوچھا کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ میں صرف آپ کو باریکی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ دیکھو کہ اگر ہم تثنیہ لائیں تو تثنیہ لائیں گے تو وہ تو فاعل تو تثنیہ اس میں ضمیر ہے، تو والدان سعیدان کا جو ہے نا وہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی لانے کی، تو پھر ہم اس کو کیوں لائیں بھائی؟ لطیف نواز صاحب کچھ اس میں آپ بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا یا پورا سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آ گیا، بس لکھ لیتا ہوں میں وہ قاعدے کو، سمجھ میں آ گیا، کیونکہ جس وقت میں ہم خرا اگر لے کے آئیں گے تو تثنیہ ہو ہی گیا آلریڈی، ہاں تو پھر اس میں تثنیہ جو ہے فاعل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ فاعل خرا میں دو کا ذکر ہو جا رہا، دو پڑھے، ہاں تو اس کے لیے پھر جی جی اگر فعل کا فاعل مثنیٰ ہو یا جمع ہو تو فعل واحد لایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اچھا جی، میں ذرا ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ میں صرف تھوڑا سا مجھے آپ دیں صرف 2 منٹ، میں پانی پی لوں ذرا۔ ابھی تک چل رہا دکان یہاں پہ جو حضرت ابھی سمجھا رہے تھے اس کو جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا، 2 سیم پارٹس آف اسپیچ ساتھ میں نہیں آ سکتے، تو قرآ کی جتنے اور وہ ہیں اسناد، جیسے قرؤ، تو قرآ کے علاوہ جتنے اسناد آئیں گے سب میں جو فاعل ہوگا وہ موجود ہوگا۔
تو اسی لیے ہاں جب فائل وہاں پہ موجود ہوگا تو فائل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑنی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ ولدانی فائل آ رہا ہے تو جب فائل اس میں آ رہا ہے تو قرآ میں فائل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں دونوں میں ہونا سے ایک چاہیے. میں ہونا چاہیے. ہاں تو نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کو مصدر ہم لیں مذکر واحد مذکر غائب لے کے آئیں, کیونکہ غائب لے واحد کے آئے. مذکر غائب میں اس میں ہوتا ہی نہیں ہے فائل, ضمیر فائل نہیں ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ذرا ہم اس کی کریں گے ترکیب, ٹھیک ہے نا. ذرا اس کی ہم ترکیب کریں گے. میرے خیال میں آپ کو ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے, کل والی تو آ گئی تھی الحمدللہ. اب اس کی ترکیب تھوڑی ہٹ کے ہے, تھوڑی سی ہٹ کے ہے. میں ایک ایک لفظ بولتا ہوں, اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا, اور میں صاف صاف بولتا ہوں. یوں آپ دیکھو کہ فعل ماضی کا جو بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو نا, جو بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو, اس کی ترکیب اس طرح ہوگی جس طرح میں اب کر رہا ہوں. کیسے؟ قرأ, قرأ صیغہ واحد مذکر غائب, فعل ماضی معلوم, از مبنیات اصلیہ, از مبنیات اصلیہ. از کا معنی ہوتا ہے سے, مبنیات اصلیہ کا معنی ہوتا ہے مبنیات اصلیہ میں سے ہے, کہ ماضی مبنیات اصلیہ میں سے ہے. یعنی اصل میں ایک ترکیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو کھول کے آپ بیان کریں, اس کی ڈیفینیشن کر دیں, پھر اس کو لپیٹیں جیسے چٹائی کو لپیٹا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ پہلے اس کو ہم نے کھول کے ایک ایک لفظ کو ہم نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے کہ قرأ کیا ہے. قرأ کی ہم نے ڈیفینیشن کی کہ قرأ صیغہ واحد مذکر غائب, فعل ماضی معلوم, از مبنیات اصلیہ, مبنی بر فتح. مبنی بر فتح, ہمیشہ جو بھی فعل ماضی ہے وہ مبنی بر فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلے جی. والدان اسم مثنی, اس کے تینوں اعراب لفظی, تینوں اعراب لفظی, اور لفظی بھی بالحرف. آپ نے پڑھا تھا نا کہ لفظی بالحرف بتایا تھا, شاید اس دن آپ نے کلاس لی تھی. تو والدان اسم مثنی, اس کے تینوں اعراب لفظی, رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ, نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ. جیسے ہم نے مثنیٰ کہا نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ مثنیٰ کس کی قسم ہے, اسم متمکن کی قسم ہے. میں ذرا اس کو مکمل کروں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. والدان اسم مثنیٰ, اس کے تینوں اعراب لفظی, رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ, نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ. تو جب میں جس جگہ پر رک جاؤں نا, آپ سب جتنے بھی ہیں آپ اپنے ہینڈ ریس کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے. میں ایک اسٹیپ پر کھڑا ہو جاؤں تو آپ نے اس کے بعد ہینڈ ریس کرنا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں. تو میں دوبارہ پھر کر رہا ہوں. والدان اسم مثنی, اس کے تینوں اعراب لفظی, رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ, نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ, مرفوع لفظا موصوف, مرفوع لفظا موصوف, موصوف موقوف نہیں موصوف, یہ موصوف ہے, آگے صفت آ رہی ہے. اور یہ میں نے مرفوع لفظ کیوں کہا, آپ دیکھیں کہ اس کے آخر میں بظاہر تو کسرہ ہے, والدان کے آخر میں بظاہر تو کسرہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ لطیف نواز صاحب بالکل آ رہا ہے. جی ہے, کسرہ ہے نیچے, کسرہ ہے, لیکن اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ. الف کے ساتھ. جی, اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف ما قبل مفتوح کے ساتھ. ہاں, الف ماقبل مفتوح کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سیدان اسم مثنی, اس کے تینوں اعراب لفظی, رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ, نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ. کیونکہ یہاں پر الف پڑھا جا رہا ہے تو اس لیے ہم یوں کہیں گے کہ مرفوع لفظاً, مرفوع لفظاً صفت برائے موصوف, موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل, فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر, بس اور کچھ نہیں ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب جملہ فعلیہ آیا کہ نہیں آیا؟ جی حضرت آ گیا. جی لطیف نواز صاحب
آپ بتائیے ذرا. جی سمجھ میں تو آ گیا، مگر ریپیٹ ہے نا نہیں کر سک رہا ہوں میں. ہاں وہ کوئی بات نہیں ہے، سمجھ میں آ جائے پھر ریپیٹ جی انشاءاللہ کروا کے آپ سے انشاءاللہ وہ اس کا موقع آپ کو دیں گے. مطلب یہ کہ جو میں نے بیان کیا یہ آپ کو سمجھ میں آیا نا بس. جی جی اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے ترجم العالم. یہ کیا لکھا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. عالم النبی، نبی ہو. نہیں اس کا ترجم معنی العالم النبی ہو، نبی ہو. نبی ہو. نبیوں کا معنی کیا بنے گا؟ ہوشیار. ہوشیار عالم نے ترجمہ کیا. ہاں آپ چلو، ہوشیار عالم نے ترجمہ کیا. تو آپ ہوشیار ہیں، میں تو نہیں ترجمہ کر سکا. ترجمہ عالم النبی تو آپ جو ہے نا اس وقت بنے. جی اب ترجمہ سیگا واحد، یہ وہی بات ہوگی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیگا ہوگا اس کی وہی ترکیب ہوگی جو میں نے بتائی آپ کو، کہ ترجمہ سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم از مبنیات اصلیہ مبنی برفتح. اور قرأ کا بھی وہی ترکیب، ترجمہ کی بھی ترکیب. العالم معرب اللام، یہ کون بتائے گا کہ یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ العالم اسم متمکن کی رضوان صاحب. الف لام سر غیر منصرف، نہیں، الف لام داخل ہو یا نہیں ہو. رضوان صاحب بتائیے العالم کون سی، یہ کون سی جو ہے نا کیا ہے کہ قسم ہے اسم متمکن کی؟ حسن رضا بھائی. ایک منٹ حضرت. العالم ذرا چیٹنگ کر رہے ہیں حضرت، 2 منٹ ٹھہریے. امیر کوئی محمد بات بھائی، نہیں، یاد آ جائے گی. امیر محمد بھائی جو ہیں وہ ہمارے خاموش ہیں. یہ امیر محمد ہیں. جی عمران بھائی. جی حضرت مفرد صحیح ہے، یہ ہیں جی. مفرد صحیح ہے یہ. میں پھر سوال کروں گا، پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. پھر میرے حساب سے حضرت مفرد صحیح ہے. نہیں مفرد صحیح کیسے ہوتا؟ الف لام داخل ہو رہا ہے. پھر بھی صحیح نہیں ہے نا، الف لام داخل ہونے سے انہیں اس میں معرفہ بن گیا. ہاں معرفہ تو معرفہ بن بن گیا. گیا لیکن صحیح تو ہے ہی معرفہ نہیں. بن رہا ہے، یہ میں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت نے اس میں متمکن پوچھا ہے نا، اس کی کون اقسام اس میں سے 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ میں سے کوئی ایک. دیکھو نا 16 قسم دیکھو نا. ہاں وہی تو دیکھ رہے چیز کر دیکھو. رہے ہیں. اسی بہانے کھوجنے میں نا یاد رہتا ہے ہمیشہ کہ کبھی کھوجا تھا. جی میرے خیال میں اتنا مشکل تو نہیں ہے کہ جتنا آپ جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. حضرت عابد بول دیجیے. اچھا میں آپ کو عرض کرتا حضرت ہوں. وہی ہوگا جو یہ میرے حساب سے تو یہ ہوگا مفرد صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی. نہیں وہ تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں سوال کا جواب دیں گے تو میں تب سمجھوں گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے آپ تکا لگا رہے ہیں، تکا آپ کا صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو حضرت تکا نہیں، یہ تو سیدھا وہ اس میں ہے تو وہی ہوگا اسم صحیح. کیوں بھائی، کیا نشانی ہے؟ صحیح کی نشانی یہ ہوتی ہے حضرت کی آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو. ہاں تو پھر آپ میرے خیال میں نہ کہا کریں کہ جب آپ کو پتا ہو نا پھر میرے خیال میں نہ کہا کریں. میرے خیال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے 100% نہیں پتا. جی 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 ہاں تو جب آپ جواب دیں تو آپ میرے جی خیال میں نہ کیا کریں، میرے خیال میں کہہ کر آپ جو بات آگے کرنے والے ہیں نا اس بات کو آپ ڈاؤٹ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت یہ صاف صاف تو دکھ رہا ہے کہ اس میں آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو ہاں مفرد یہ منصرف صحیح صحیح ہے. ہو گیا. بس بات ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات آپ بس ٹھیک. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ بھائی جو معرفہ ہے نا، یہ اس سے متمکن جو ہے نا معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے.
जी जी ये नहीं है कि जो नकरा है तो वो इसे मुतमक्किन होगा, या जो मारफा है वो मारफा और नकरा दोनों हो सकता है। आप चले गए कि भाई इस पर अलिफ लाम दाखिल है, ये मारफा बन गया, तो ये अभी मुफरद मुतरिफ से नहीं बन सकता। भाई वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, नकरा बन सकता है। अच्छा जी, दूसरी बात ये मैं पूछूंगा, ये जो वालदान है सईदान है, तो आप क्या कहेंगे वालदान सईदान के बारे में, ये दोनों मारफे हैं कि दोनों नकरे हैं? दोनों नकेरा है। हाँ दोनों नकरा हैं। मुसन्ना पर जब अलिफ लाम दाखिल न हो तो वो नकरा होता है। मुसन्ना पर जब अलिफ लाम दाखिल न हो तो क्या होते हैं? नकरा होता है। नकरा होते हैं। और इसी तरीके से जमा मुअन्नस सालिम पर जब अलिफ लाम दाखिल न हो तो वो क्या होती है? वो भी नकरा होती है। वो भी नकरा। ठीक हो गया। अब आसान हो गया सबके लिए। अब समझिए जरा, अल आलिमु में तर्जमा के दोबारा तर्जमा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फेल माजी मालूम अग मबनियात असलिया मबनी बरफता अल आलिम मुअर्रब बिल्लाम मुफरद मुंतसब सही। इसके तीनों इराब लफ्ज़ी रफ़ा ज़मा के साथ नसब फता के साथ जर कसरा के साथ मरफू लफ्ज़ मौसूफ अन नबी हो मुअर्रब बिल्लाम मुफरद मुंतसब सही। इसके तीनों इसके जन क्या है कि तीनों इराब लफ्ज़ी, तीनों इराब क्या है? लफ्ज़ी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसके आखिर में इससे पहले हर्फ इल्लत तो है, इससे पहले हर्फ इल्लत है ना? हाँ इससे पहले। जी जी हजरत, आज से तो पहले ये है नबी के में। तो ये क्या, ये मुफरद मुंतसब जार मजरा सही होना चाहिए। जी ये मुफरत मुसर जाई मजा तो नहीं होता, सही होता। क्यों बोल तो लाम कल में की बहस है नौवियों का में। हाँ ठीक हो गया, माशाल्लाह सही है, ठीक हो गया। तो ये जन अन नबी हो मुअर्रब बिल्लाम मुफरद मुंसरिफ सही। इसके तीनों इराब लफ्ज़ी रफ़ा ज़मा के साथ नसब फता के साथ जर कसरा के साथ मरफू लफ्ज़न सिफत बराए मौसूफ मौसूफ ब सिफत खुद मरफू लफ्ज़न फ़ाइल बराए फ़ेल फ़ेल ब फ़ाइल खुद जुमला फ़ेल या खबरिया हुआ। जी समझ में आई बात? जी हजरत बिल्कुल। हाँ तो आज का सबक हमारा यहाँ तक जो है ना क्या माइंड अप होता है। उम्मीद है कि आपको जो है ना क्या है कि ये बात समझ में आ गई होगी। आप जो है ना क्या है कि इसको अच्छे तरीके से जो है इसका दोहराई कीजिएगा। मज़ीद अगर आपने कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप बेशक जो है ना क्या है कि पूछ लिया करें। अभी भी कोई आप पूछना चाहते हैं तो आज में तो ऊपर की क्लास नहीं है, आज मैं फारिग हूँ, और कोई भी आप ऐसी बात पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। जी जी हजरत वो आजा की तरकीब में हमारे एजाज साहब क्या करे, मरफू मोहल्ला नहीं लिखे थे पूरे सीगों में, तो मैं मरफू मोहल्ला लिखना बोल के बताया, तो उसमें कुछ गलती है या मेरी कुछ बताइए आप। मरफू महल्लन तो लिखेंगे, मरफू महल्लन लिखेंगे क्योंकि ये मबनी है। जी तो इसमें सुफियान भाई नहीं लिखा था? हाँ पूरे सीगों में नहीं लिखा मरफू, खाली मोहल्ला मोहल्ला लिखी है, मोहल्ला